سوال یہ کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن مرغی کا گوشت کھانا مکروہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، کیونکہ یہاں مشہور ہے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ مرغیوں کو امان دی جا رہی ہے عید کے دن، بکرے لائن میں لگے ہوئے، اور جو جس کی سمجھ میں آتا بولتے۔ جو قربانی نہیں کرتے وہ گوشت کھانے کے لیے بیچارے، پہلے تو مرغی بہت مہنگی ہوتی تھی، میں اپنے جوانی کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بیچارے مطلب مرغیاں کٹواتے تھے، اور دیسی مرغیاں ہوتی تھی، فارمی مرغیوں کا دور نہیں تھا ان دنوں، میں نے دیکھا ہے، تو دیسی مرغیاں کافی کٹتی تھی۔ اچھا کوئی آپ قربانی نہیں کرے تو ہمارا تیسرے دن ہے، ہمارا دوسرے دن ہے قربانی۔ تو مرغی کا گوشت یہ گائے بکرے گوشت سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا، تو ان دنوں یہ مرغی کھاتے تھے عید کے دن۔ دوبارہ لے کے کوئی کراہت نہیں ہے، عید کے دن مرغی بلا تکلف کھائی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں ہوں افضل صابری۔ میں اس وقت یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جانور سود یا ادھار یا مہینوں کی قسطوں پہ چیزوں کو اس طرح کر کے مال کو مہنگا کیا جا رہا ہے اور قربانی کو مشکل کیا جا رہا ہے، کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے؟ میرا نام محمد رضوان، دوم کٹل فارم سے۔ حضرت صاحب میرا ایک سوال ہے کہ قربانی کے جانور جو ہے وہ جو اس کی استطاعت ہے، لیکن ابھی وقتی طور پہ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، اور وہ آتا ہے اور ہم سے جو ہے وہ اگر کچھ دن کا یا کچھ مہینوں کا جو ہے وہ ادھار کر کے جو ہے وہ جانور ہم سے لے جاتا ہے، تو کیا اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی؟ قربانی جائز ہے؟ ادھار لے کر قربانی کی تب تو قربانی ہو جائے گی، اور اس میں کیٹل فارم جی، اور قسطوں پر لی کہ اتنے عرصے تک میں بھروں گا، اور اس میں کوئی ناجائز صورت نہ ہو تو یہ قسطوں پر ترکیب بنانا بھی جائز ہے، اور اس طرح بھی قربانی ہو جائے گی۔ اب رہا یہ کہ سود کا انہوں نے کہا، تو سود پر قربانی لی تو یہ کہ جب اس کو دیا تو قبضہ تو ہو جائے گا نا، ہاں قربانی ہو جائے گی۔ سود پر معاذ اللہ کسی نے قربانی لی، تب بھی جانور لیا قربانی کا، قربانی ہو جائے گی، تاہم یہ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے، سود کا لین دین یہ حرام اور جہنم لے جانے والے کام ہے، اور دونوں سخت گناہ گار ہیں، اور توبہ کریں اور سود نہ لیں، جس کو سودا ہوا بھی ہے اب اسے سود نہ لیں اور توبہ بھی کریں۔ اصل میں شاید ان کو جو سوال کرنے والے تھے تھوڑی سی غلط فہمی بھی لگ رہی تھی اس حوالے سے کہ وہ قسطوں پر جو مہنگا بکتا ہے شاید اس کو سود سمجھ رہے تھے، تو کیونکہ عام طور پہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، یا پھر سود کی یہ صورت ہو سکتی ہے جس کو مالی جرمانہ پینلٹی کہتے ہیں، وہ صورتحال ہو سکتی ہے، تو اس بنیاد پہ شاید انہوں نے یہ کہا ہو۔ تو قسطوں پر جو جانور یا کوئی بھی چیز مہنگی لی جاتی ہے، اگر کسی غلط شرط کے بغیر لی گئی ہے کہ جتنا طے ہوا ہے اتنا ہی دینا ہے، تو اس کو سود نہیں کہتے۔ جی ہاں یہ ہو سکتا ہے ان کو غلط، صحیح ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قرض لے کر قربانی کروں؟ فرمایا ہاں، یہ وہ قرض ہے جو ادا کر دیا جائے گا۔ سنن دارا قطنی، سنن دارا قطنی یہ کتاب کا حوالہ ہے، جلد 5 صفحہ 511۔ تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ قرض پر بھی قربانی کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی